اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رہبر معظم کی کتاب ولایت بحکومت میں ہماری بحث اہداف بعثت میں چل رہی تھی۔ بیان ہوا کہ اہداف بعثت کو حاصل کرنے کے لیے ایک نبی یا ایک امام کون سے مراحل طے کرتا ہے، کون سا مسیر اس کو طے کرنا پڑتا ہے، اس میں بیان جاری تھا۔ پہلا بیان جو گزرا تھا کہ قدم اول در راہ بعثت یہ ہے کہ نبی نے مبارزہ کرنا ہے۔ مبارزہ کا پھر معنی بیان ہوا۔ مبارزے سے مراد فقط تلوار اٹھانا، بندوق اٹھانا نہیں ہے، بلکہ تعلیمی، فکری و اجتماعی شعور و بصیرت معاشرے میں ایجاد کرنا، اس کو انہوں نے تعبیر کیا مبارزے سے۔ پھر فرماتے ہیں قدم دوم بعثت میں ایجاد محیط و فضائے ایک نظم و نظام بر مبنائے این فکر۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا نظام، ایک ایسا ماحول اور فضا ایجاد کرنی ہے جو آپ کے مبنائے فکری کے مطابق ہو۔ یہ نظام تفکرات الہی کے پشتوانے پر موجود ہوگا اور اس نمی توان افکار و احکام و مفاہیم الہی را در زندگی مردم منتشر کر و بس داد۔ کہتے ہیں جب تک یہ نظام نہیں لاگو کر لیں گے آپ، افکار، احکام اور مفاہیم الہی کو لوگوں کی زندگی میں آپ منتشر نہیں کر سکیں گے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ جو ہماری تبلیغ کی روش ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم احکام اور افکار کو، مفاہیم الہی کو لوگوں کی زندگی میں بیان کریں گے تو وہ لاگو ہو جائیں گے ان کی زندگی میں، لیکن یہ نہیں ممکن۔ تا این نظام و این قدرت اسلامی نہ باشد، جب تک یہ نظام اور قدرت اور تفکرات الہی اسلامی آپ کے پاس نہ ہوں، جب تک قدرت آپ کے پاس نہ ہو، نظام آپ کا نہ ہو، تب تک آپ افکار اور احکام کو لوگوں کی زندگی میں منتشر نہیں کر سکتے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ ایک غلط نظریہ ہے کہ جنہوں نے کہا کہ دین اگر قدرت اس کو حاصل ہو جائے، دین کو اقتدار حاصل ہو جائے تو دین فاسد ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اس کے برعکس ہے حقیقت۔ دین اگر قدرت کو حاصل کر لے تو وہ کیا کر سکے گا؟ خواہد توانست گسترش و بست پیدا کند۔ گسترش اور بست یعنی اس کو اپنے نظریات، افکار، اہداف اور اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے ایک ماحول فراہم ہو جائے گا۔ آرمان ہائی کے دین شعار آن ہارا میداد اس، وہ نعرے اور وہ شعار جو دین بلند کر رہا تھا، حق و انصاف کی سر بلندی کا، مومنین کو سر بلند کرنے کا، حق کے نافذ ہو جانے کا شعار جو دین نے بلند کیا تھا، در جامع بے وجود آورد۔ یہ طاقت، یہ قدرت دین کو اپنے شعار تحقق یعنی متحقق کرنے میں مدد دیں گے۔ انہا بدون قدرت امکان نہ دارد۔ کہتے ہیں جب تک یہ قدرت حاصل نہ ہو جائے، اقتدار حاصل نہ ہو جائے دین کو، یہ امکان نہیں ہے کہ آپ دین کے شعار کو نافذ کر سکیں۔ با قدرت ممکن ہے، بغیر قدرت کے آپ نماز بھی قائم نہیں کروا سکتے، بغیر قدرت کے آپ جہاد نہیں کر سکتے، بغیر قدرت کے آپ زکوٰۃ نہیں وصول کر سکتے، بغیر قدرت کے آپ امر بالمعروف نہیں کر سکتے۔ کل آپ کو قدرت کے بغیر اگر آپ کے پاس قدرت نہ ہوئی تو کل آپ کے ملک میں نظام ایسا لاگو ہو جائے گا جس میں آپ کو کہا جائے گا کہ آپ امر بالمعروف نہیں کر سکتے۔ کل ایک ایسا نظام لاگو ہو جائے گا جس میں کہا جائے گا کہ آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا اصلاً آپ سے مربوط ہی نہیں ہے۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ دوسروں کی زندگی میں دخالت کریں؟ اچھا، بدون پشتوانہ قدرت نمی شود افکار و آرمانها و آرزوهای دینی را بلکہ هیچ آرمان و آرزوی را تحقق بخشید۔ کہتے ہیں نہ فقط دینی آرزوؤں کو بلکہ آپ کسی بھی آرزو کو بغیر قدرت کے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا کا قانون ہے اور اس میں دین اور غیر دین اصلاً اس کی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کے پاس قدرت نہیں ہے، آپ گھر میں بھی اپنی
نہیں چلا سکتے۔ ایک مسجد میں مولانا بھی اگر اختیار نہ رکھتا ہو اور انجمن کو دے دیں آپ اختیار، یا مدرسے کا اختیار کسی انجمن کو دے دیں، تو وہ مدرسہ بھی نہیں چل سکتا جب تک دین کے ورثاء کو اختیارات نہیں دیتے، قدرت نہیں دیتے۔ جب نبی کے پاس قدرت نہیں ہے تو وہ دین چاہے زبان سے جتنا بھی پھیلاتا رہے، دینی شعاروں کو وہ جامع عمل نہیں پہنا سکتا۔ پھر فرماتے ہیں بنابراین، اسی بنا پر، یہی وجہ تھی کہ انبیاء جنہوں نے دین بیان کیا ہے وہ دین کامل تھا اور ان کا دین پھیلایا ہوا کچھ اور ہی تھا۔ وہ ہماری اصلاً جو آج ہم نے دین فرقہ وارانہ دین کی شکل دے دی ہے، اس سے بالکل وہ شکل جدا تھی۔ فرماتے ہیں واضح ترین بنابراین پیغمبران ہم دنبال تشکیل حکومت بودن، یہی وجہ تھی کہ انبیاء بھی تشکیل حکومت کے در پہ تھے۔ کوئی ایک ایسا بھی نبی نہیں گزرا جس نے حکومت اسلامی کو قائم کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔ بلبت یہ سوال ہے اپنی جگہ پر کہ آپ کو حکومت اسلامی اصلاً چاہیے کس لیے؟ کیا نبی کو حکومت کرنے کے لیے چاہیے؟ کیا وہ نعوذ باللہ خدا نخواستہ حکومت کا اس کے دل میں مثلا کوئی خواہش موجود ہوتی ہے، آرزو موجود ہوتی ہے کہ وہ بھی دوسروں کی طرح حکومت کرنا چاہتا ہے؟ اس کا جواب ابھی ہم بعد میں دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں واضح ترین ایشان ہم پیغمبر بزرگوار معاذ، کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے بات کی ہے کہ انبیاء بھی تشکیل حکومت کے در پہ تھے، اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیں آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں، پہلے دن سے ہی انہوں نے مبارزہ کیا، تلاش کوشش کی اور ایک نظام اسلامی کو ایجاد کرنے کی کوشش کی۔ بعد ہم در یثرب بے آن دست پیدا کر، جب تک مکہ میں موجود رہے کہ وہاں پر آپ مبارزہ کرتے رہے، مبارزے کی حالت میں آپ کو شکنجے بھی سہنا پڑے، آپ کو مصیبتیں بھی جھیلنا پڑیں، آپ کو شیب ابی طالب میں بھی جانا پڑا، آپ کو اپنے رشتہ داروں کے تانے، اپنے اہل علاقہ کے، اپنے ہی خاندان کے لوگوں کی مخالفت مول لینا پڑی، لیکن آپ نے یہ سب برداشت کیا۔ یعنی یہی ہے مبارزے کا پہلا مرحلہ، یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ مبارزے کے پہلے مرحلے میں ہی آپ کو فتح حاصل ہو جائے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ یہ تو دنیا کے عظیم ترین پیغمبر اولو العزم جن کا سب سے بلند مرتبہ ہے، ان کو بھی یہ اس طرح سے آسانی سے نہیں حاصل ہو گیا کہ مبارزہ شروع کریں اور فوراً ان کو کامیابی حاصل ہو جائے، تو خود اپنوں نے ہی سب سے پہلے ان کی مخالفت کی۔ تو فرماتے ہیں بعد ہم از آن دفاع کر دامن را وسعت بخشید و این حرکت سال های متمادی ادامه پیدا کرد۔ تو کہتے ہیں کہ 13 سال تک تو مکہ میں انہوں نے مبارزہ کیا، بعد میں جب ان کو ہجرت کرنا پڑی تو یثرب میں، مدینہ میں انہوں نے حکومت اسلامی کو تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر فرماتے ہیں پس معلوم ہوا کہ دوسرا قدم کیا ہے؟ تشکیل حکومت ہے۔ لیکن کہتے ہیں تشکیل حکومت خود ہدف نہیں ہے۔ یہیں پر ہمارے ہاں جو دینی تفکر ہے سیاست کا اور مغربی تفکر میکاویلزم ہے، اس میں فرق یہیں سے پڑ جاتا ہے کہ میکاولی کا جو نظریہ ہے وہ کہتا ہے کہ حکومت خود ہدف ہے اور اس ہدف کو پہنچنے کے لیے آپ کسی بھی وسیلے کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اسلامی تفکر یہ ہے کہ خود حکومت ہدف نہیں ہے، تشکیل حکومت ہدف نہیں، واضح طور پر اس سے آشکار تر الفاظ میں آپ نہیں کہہ سکتے۔ نقطہ اساسی انجاز، کہتے ہیں سب سے اساسی ترین نقطہ یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں تشکیل حکومت خود ہدف نہیں ہے بلکہ تشکیل حکومت برائے تحقق آرمان ہا است۔ وہ جو دینی اقدار آپ لے کر آئے ہیں، وہ جو آپ دینی تفکرات لے کر آئے ہیں، وہ ہیں دراصل آپ کا ہدف۔ اگر وہ آپ کے حکومت کے ہاتھوں پورے ہوتے ہیں وہ اہداف، پھر تو حکومت آپ کو حاصل کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو ایک ایسی حکومت ملی ہے یا ایک ایسی حکومت تشکیل کر کے بیٹھ گئے ہیں جن سے آپ وہ آرمان، وہ اقدار، وہ تفکرات اور وہ آرزوئیں، تمنائیں، حق کا بول بالا ہونا، باطل کا سرنگون ہونا، عدل و انصاف کا، قسط کا معاشرے میں نافذ کر دینا، اسی طرح سے سچ کی جیت، جھوٹ کی شکست، اس کے علاوہ جتنے بھی اقدار ہیں، اخلاقی اقدار ہیں، ان کی جس دن جیت ہو جائے اس دن آپ کو حکومت فائدہ دے رہی ہے۔ اگر اس
حکومت کے ذریعے ان اہداف کو آپ پورا نہیں کر پا رہے، حق کا آپ بول بالا نہیں کر سکے اور قسط کو آپ قائم نہیں کر سکے معاشرے میں، تو یہ حکومت کسی کام کی بھی نہیں ہے۔ اگر حکومت تشکیل شد، اگر حکومت آپ نے بنا لی، ولی در جہت تحقق کے آرمانہا پیش نہ رفت، حکومت منحرف است۔ اگر آپ نے نعرہ لگایا تھا کہ میں حکومت بناؤں گا، حکومت اسلامی بناؤں گا، لیکن آپ نے ان آرمان جو اقدار تھے اسلامی وہ پورے نہیں کر سکے، مثلا ظلم کی آپ حمایت کرنا شروع کر دیں اپنی حکومت میں آ کر، ظالم کے خلاف آپ کوئی بات نہ کریں، مظلوم کی آپ حمایت نہ کریں، دنیا میں جو جبر و ستم گری و طاغوتیت موجود ہے اس کا آپ حصہ بن جائیں، تو اس حکومت کے ذریعے آپ جتنے بھی نعرے لگائیں، اگر اسلامی آرمان اس سے پورے نہیں ہو رہے تو یہ حکومت منحرف ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ است، این معیار ہے، حکومت اسلامی کا یہی معیار ہے، حکومت اسلامی کا یہی قاعدہ کلیہ ہے کہ آپ دیکھیں اگر ایک حکومت اپنے اسلامی اقدار، اسلامی آرمان کہتے ہیں آرزو، جس کے لیے اسلام آیا تھا، اسلام انسانیت کو کمال تک لے جانے کے لیے آیا تھا، اگر کسی حکومت کے ذریعے انسانیت کو کمال کی طرف نہیں لے جایا جا رہا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ حکومت منحرف ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ ممکن ہے تحقق کے آرمانہا سالہائی طول بکشد، ممکن ہے آرمان حاصل کرنے کے لیے اسلامی اقدار کو تحقق بخشنے کے لیے آپ کو سالوں سال انتظار کرنا پڑے، موانع و مشکلاتی برسر راہ وجود داشتے باشه، اما جهت حکومت جهت و سمتگیری این قدرتی که تشکیل شده حتما باید به سمت آن هدفها شعار داده شده و داده می شود۔ کہتے ہیں کہ ممکن ہے آپ کو بہت وقت لگ جائے، لیکن ضروری ہے کہ آپ کا راستہ، آپ کی آرزو، آپ کی آرمان حکومت کی کیا ہو، اسی طرف جا رہی ہو جس کی طرف متن قرآن اور حکومت اسلامی جس طرف احکام اسلامی ہمیں دعوت دیتے۔ اگر در آن جہت نہ بود، اگر حکومت کی جہت، حکومت کی سمت اس طرف نہیں ہے جس طرف قرآن لے جانا چاہ رہا ہے انسانیت کو، بلا شک حکومت منحرف است۔ معیار این است کہ عدالت اجتماعی و نظم متقی بر قانون بے وجود آئے، کیونکہ آپ نے معیار یہ رکھا تھا کہ آپ کس لیے مبعوث ہوئے تھے، نبی کس لیے مبعوث ہوا تھا، کہ تاکہ معاشرے میں قسط قائم کر سکے، عدل و انصاف، عدالت اجتماعی قائم کر سکے۔ اگر عدالت اجتماعی قائم کر لیتا ہے وہ نظم متقی اور ایک ایسا نظام قائم کرتا ہے جو مقررات الہی کے اوپر متقی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہے، حکومت منحرف ہے اس شخص کی۔ چنانچہ مقررات الہی مستقر شد، نظم متقی بے اسلام بے وجود آمد و عدالت اجتماعی تحقق پیدا کر۔ کہتے ہیں کہ اگر مقررات الہی کو آپ نے مستقر کر دیا، نظم متقی بر اسلام وجود میں آ گیا، عدالت اجتماعی بھی قائم ہو گئی، تو کہتے ہیں کیا ابھی بس ختم، حکومت اسلامی کا جو ہدف تھا وہ مکمل ہو گیا اور انسانیت اپنی آخری کمال کی حد تک پہنچ گئی، یہی تھا بس؟ کہتے ہیں جی نہیں، ہنوز یک ہدف متوسط یا در واقع یکی از مراحل راہ طے شدہ، یعنی کہتے ہیں ابھی تک ایک مرحلہ طے ہوا ہے۔ خود حکومت اسلامی بھی قائم کر دینا، عدالت اجتماعی بھی قائم کر دینا صرف ہمارا یہی بھی ہدف نہیں ہے، ابھی راستہ بھی باقی ہے، ابھی راستہ مزید اور کون سا باقی ہے؟ فرماتے ہیں مرحلہ بعد آن است کہ مردمی که در این نظام به آسودگی، بی دغدغه و با برخورداری از عدل زندگی میکنند برای تخلق به اخلاق حسنه فرصت و شوق پیدا کنند۔ کہتے ہیں جب یہ نظام قائم ہو گیا، معاشرے میں ظلم ختم ہو گیا، عدالت اجتماعی قائم ہو گئی، تو یہاں پر اب لوگ آسودہ ہو جائیں گے، ان کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، بی دغدغہ یعنی ان کو روٹی کپڑے مکان کی ابھی نہیں ہے ٹینشن، ابھی ان کو چوری چکاری ڈاکو دہشت گردی یہ والی ٹینشنیں ختم ہو چکی ہیں۔ تو کہتے ہیں اس ماحول میں، اس آسودہ ماحول میں اب کیا ہوگا؟ اب لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس آسودہ ماحول میں اخلاق حسنہ کی طرف آئیں اور ان اخلاق کو اختیار کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ بعد تشکیل حکومت این ہدف، کہتے ہیں کہ آخری ہدف آپ کا تمدن اسلامی ایجاد کرنا ہے، حکومت اسلامی ہدف نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ انقلاب لے آئیں، اس کے بعد آپ حکومت قائم کریں، اس کے بعد آپ نظام قائم کریں، اس کے بعد آخری مرحلہ جو ہے وہ آپ کا کیا ہے؟ تمدن اسلامی۔ آپ ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جو اسلامی معاشرہ ہو۔
حکومت مسلمان ہو گئی ہے، اسلامی ہو گئی ہے، لیکن آپ کا ممکن ہے معاشرہ وہی ہو جو پہلے موجود تھا، تو آخری ہدف یہ ہے کہ آپ اس حکومت میں ایک ایسا ماحول فراہم کریں، ایک ایسا نظام اور عدل قائم کریں معاشرے میں کہ پورا معاشرہ کیا ہو جائے، اسلامی ہو جائے، بلکہ بعد از تشکیل نظام عادلانہ و استقرار عدالت اجتماعی ہو حکومت واقعا اسلامی ہدف این ہدف بادی ہے۔ کہتے ہیں کہ آخری ہدف یہ ہدف ہے کہ یہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ رہبر معظم نے جو تمدن نوین اسلامی کے ذیل میں 5 مراحل بیان کیے ہیں، وہ بھی یہی ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، مبارزہ شروع کرنا ہے۔ آپ سب سے پہلے انقلاب اسلامی کی کوشش کریں، پھر حکومت اسلامی قائم کریں، پھر آپ نظام اسلامی قائم کریں، پھر آخر میں جا کر آپ کو تمدن اسلامی کہ ایسا تمدن آپ ایجاد کریں جو دنیا میں نمونہ ہو اور آئیڈیل ہو پوری دنیا کے لیے۔ اس آئیڈیل کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا آپ کی طرف کھینچی چلی آئے، اور اس طرح سے آپ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے میدان کو فراہم کر سکتے ہیں۔ اگلا مرحلہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔